ہم قید نہیں ہوتے، شہید ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم جن نہ ہوتی تو تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ لڑکی نے پوچھا۔ تم یقین نہیں کرو گی، الناصر نے کہا، ہم وہ پتھر ہیں جنہیں عورت کا حسن توڑ نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہو جائے کہ تم انسان ہو اور پتہ چل جائے کہ راستے سے بھٹک گئی ہو تو تم دونوں کو اپنی پناہ میں لے لوں گا اور اپنے ایمان کی طرح قیمتی سمجھوں گا، مگر تم انسان نہیں ہو۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے کہ تم انسان نہیں ہو۔ تم جیسی لڑکیاں اس جہنم میں نہیں آ سکتی۔ اب میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ ہمیں پناہ میں لے لو۔ ہم انسانوں کی مخلوق سے نہیں، لڑکی نے کہا۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، ہمیں معلوم تھا کہ تم راستے سے بھٹک گئے ہو۔ اگر تم گنہگار ہوتے تو جس صحرا میں تم گزر کے آئے ہو وہ تمہارا خون پی جاتا اور تمہارے جسم کے گوشت کو ریت بنا کر تمہاری ہڈیاں ننگی کر دیتا۔ اس صحرا نے بھٹکے ہوئے گنہگاروں کو کبھی نہیں بخشا۔ ہم دونوں تمہارے ساتھ تھیں۔ تمہیں جو صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں وہ اس لیے تم پر ڈالی گئی ہیں کہ تم خدا کو بھول نہ سکو اور تمہارے دل سے گناہ کا خیال اور ارادہ نکل جائے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہم جیسی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر تم بھوک اور پیاس کو بھول جاؤ گے اور تمہارے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جائے گا۔ تم ہمارے ساتھ ساتھ کیوں رہیں؟ الناصر نے پوچھا۔ ہمیں اس نے بھیجا ہے جو صحراؤں میں راستہ بھول جانے والے نیک بندوں کو راہ دکھاتا ہے، بڑی لڑکی نے کہا۔ تم پر خدا نے جو رحمت نازل کی ہے اس کا تم حساب نہیں کر سکتے۔ اس نے ہمیں کہا تھا کہ مرد نزع کے عالم میں بھی شیطان کے اثر سے آزاد نہیں ہوتا۔ اس ناپاک قبضے سے آزاد کرانے کے لیے خدا نے تمہیں عذاب میں ڈالا ہے۔ پھر ہمیں حکم ملا کہ ان کے سامنے آ جاؤ اور انہیں پناہ میں لے لو۔ ہم جانتے تھے کہ تم نے دشمن کو کس قدر اور کس طرح نقصان پہنچایا ہے۔ پھر مجھ سے کیوں پوچھا تھا؟ الناصر نے پوچھا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کتنا جھوٹ اور کتنا سچ بولتے ہو، لڑکی نے کہا۔ تم سچے ہو، ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے، الناصر نے کہا۔ شب خون مارنے والے خدا کو گواہ بنایا کرتے ہیں۔ اپنی فوج اور اپنے سالاروں کی نظروں سے اوجھل ہو کر ہم اس حقیقت کو دل میں بٹھا لیتے ہیں کہ ہمیں خدا دیکھ رہا ہے۔ ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ الناصر خاموش ہو گیا اور پوچھا، تم نے میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ جو ہمیں حکم ملا ہے اس کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے، لڑکی نے جواب دیا۔ ہمارا سلوک برا نہیں ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اب بول نہیں سکتے، تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، مگر تمہارے دلوں میں جو خوف ہے وہ تمہیں سونے نہیں دے رہا۔ دل سے خوف نکال دو اور سو جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ الناصر نے پوچھا۔ جو اللہ کا حکم ہوا، لڑکی نے جواب دیا۔ ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر بھاگنے کی کوشش کرو گے تو ان ریتلے ستونوں کی طرح ستون بن جاؤ گے۔ تمہیں دور سے یہ ستون نظر آئے ہوں گے، ان کے اوپر کوئی چھت نہیں، یہ مینار لگتے ہیں، اصل میں یہ انسان ہیں، انسان تھے۔ ہمیں حکم نہیں کہ تمہیں دکھاؤں، اگر حکم ہوتا تو کسی بھی مینار پر تم تلوار کی ضرب لگاتے تو اس میں سے خون پھوٹتا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کی آنکھیں خوف سے باہر آنے لگیں، ان کی سانسیں رک گئیں۔ یہ روئے زمین کا جہنم ہے، لڑکی نے کہا۔ ادھر وہی آتا ہے جو راہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہ جو بھولے بھٹکے مسافروں کا راستہ دکھاتا ہے اور کسی کو نظر نہیں آیا کرتا، انہیں غزال جیسے خوبصورت جانور یا ہم جیسی خوبصورت لڑکیوں کے روپ میں آ کر انہیں راہ پر ڈالتا، پانی پلاتا اور انہیں اس دوزخ کی اذیت سے بچا لیتا ہے۔ مگر انسان گناہوں کا اتنا شیدائی ہے کہ غزال کو دیکھتا ہے تو اس پر تیر چلاتا ہے کہ اسے مارے اور اس کا گوشت کھائے، اور جب ہم جیسی عورت کو دیکھتا ہے تو اسے تنہا اور مجبور سمجھ کر اسے عیش و عشرت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ وہ لڑکی سے کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، تمہارے ساتھ شادی کروں گا، تم میرے حرم کی ملکہ ہوگی۔ ریت اور مٹی کے یہ بے ڈھنگ اور لمبوترے مینار ایسے ہی آدمی تھے، تم ان میں شامل نہیں ہوگے، سو جاؤ۔ اگر ہمیں دیکھ کر تمہارے دل میں گناہ انگڑائی لے تو اسے بھی سلا دینا، ورنہ تمہارا انجام یہی ہوگا جو تم دیکھ رہے ہو۔ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جس لذت کی وہ پیداوار ہے اسی لذت کا شیدائی ہو کر تباہ ہوتا ہے اور بڑے برے انجام کو پہنچتا ہے۔ انسان کی اس کمزوری نے قوموں کے نام و نشان مٹا دیے ہیں۔ لڑکی کے بولنے کے انداز میں جادو کا سا اثر تھا۔ یہ کسی پہلو اس دنیا کی لڑکی نہیں تھی، اس کے سینے میں ایک مقدس پیغام تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں پر تقدس طاری ہو گیا اور وہ خود فراموشی کے عالم میں سنتے رہے۔ پھر وہ اونگنے لگے اور ایک ایک کر کے لڑک گئے۔ چاروں گہری نیند سو گئے تو بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی کی طرف دیکھا، دونوں مسکرائیں اور انہوں نے سکون کی لمبی آہ بھری۔ الناصر کو کچھ خبر نہیں تھی کہ جس طرح اس کا مشن کامیاب ہو چکا ہے اسی طرح اس کی فوج ایک ہی حلے میں اپنے مشن میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اتحادی فوج کو سلطان ایوبی بکھیر کر بھگا چکے تھے۔ اتحادی فوج کا سالار اعلیٰ سیف الدین میدان جنگ سے لاپتہ ہو چکا تھا اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک سالار مظفر الدین کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ مظفر الدین میدان جنگ میں ہوا تو وہ جوابی حملہ ضرور کرے گا۔ سلطان ایوبی کا اندازہ غلط نہیں تھا، مظفر الدین وہیں تھا۔
اس کے پاس اس فوج کا چوتھائی حصہ تھا جو سلطان ایوبی کے حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ چکی تھی۔ اس چوتھائی حصے کو جنگ میں شریک ہونے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ یہ شکست خوردہ فوج کا محفوظہ تھا جو محفوظ تھا، اور سلطان ایوبی اس کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ یہ ان کی چھٹی حص تھی جو انہیں بتا رہی تھی کہ خطرہ ابھی موجود ہے۔ انہوں نے اپنے جاسوسوں کو میدان جنگ کے ارد گرد دور دور تک پھیلا دیا تاکہ کسی بھی جگہ کوئی فوج ہو اس کی اطلاع فوراً پہنچائیں۔ وہاں ہر فوجی کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ سیف الدین کی فوج مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس فوج کا کوئی سپاہی یا افسر زندہ موجود ہوگا۔ ان میں سے جو زندہ موجود تھے وہ سلطان ایوبی کی فوج کی حراست میں جنگی قیدی تھے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ خطہ ایسا تھا جس کے خد و خال کئی دستوں کو ایک ایک نشیب میں چٹانوں کے جھرمٹ میں یا جنگل میں چھپا سکتے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوسی نظام کو یہی دشواری پیش آ رہی تھی، حالانکہ یہ وہ نظام تھا جو دشمن کے پیٹ میں جا کر راز نکال لایا کرتا تھا۔ مظفر الدین نے میدان جنگ سے 2-2.5 میل دور ایسی جگہ اپنے دستے چھپا رکھے تھے جو اس خطے کا نشیبی علاقہ تھا۔ وہاں جنگل بھی تھا اور ارد گرد چٹانیں بھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا سلطان ایوبی پر حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ اس کا ایک نائب سالار خیمے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ کوئی نئی خبر ہے؟ مظفر الدین نے پوچھا۔ صلاح الدین کی فوج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نائب سالار نے کہا۔ تفصیل اس سے سن لو، یہ سب کچھ دیکھ آیا ہے۔ یہ آدمی جاسوس تھا۔ اس نے کہا، صلاح الدین ایوب کی فوج نے ابھی ہماری اس فوج کا سامان نہیں اٹھایا جو بھاگ گئی ہے۔ زخمیوں کو اٹھا لے گئے ہیں، لاشیں بھی اٹھا لی گئی ہیں۔ ہماری لاشوں کو بھی وہ اپنی لاشوں کے ساتھ الگ الگ قبروں میں دفن کر رہے ہیں۔ مجھے ان کی خبر سناؤ جو ابھی زندہ ہیں، مظفر الدین نے کہا۔ مرنے والوں کو قبروں میں اترنا ہے، وہ اتر رہے ہیں۔ کیا ایوبی نے اپنی فوج میں کوئی رد و بدل کیا ہے؟ اس کا دایاں بازو وہیں ہے یا پھر ادھر ادھر ہو گیا ہے؟ قابل صد احترام سالار، جاسوس نے کہا، میں سپاہی نہیں کماندار ہوں۔ میں جو خبر دے رہا ہوں وہ کچھ سوچ کر اور کچھ سمجھ کر دے رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو خوش کروں اور آپ کی خفگی سے ڈروں۔ میرا مقصد بالکل آپ ہی کی طرح ہے کہ سلطان ایوبی کی فتح کو شکست میں بدلا جائے۔ آپ کچھ جلدی میں معلوم ہوتے ہیں۔ جلدی ضرور کریں، جلد بازی سے بچیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے کہنے دیں، مجھے پابند نہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی نظر سلطان ایوبی کے دائیں پہلو پر ہے، کیونکہ یہی ہدف آپ کی آسان زد اور رسائی میں ہے۔ مگر میں نے اس کی فوج کے دوسرے حصوں کو یہ پیش نظر رکھ کر دیکھا ہے کہ ہم اس کے دائیں پہلو پر حملہ کریں گے تو سلطان ایوبی فوج کے دوسرے حصوں کو کس طرح استعمال کرے گا؟ وہ ہمیں گھیرے میں لینے کی کوشش کرے گا، گھیراؤ وسیع رکھے گا، ہمیں گھمائے پھرائے گا اور گھیرا تنگ کرتا جائے گا۔ میں اس کی چالوں کے متعلق پیش گوئی کر سکتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے محفوظہ کے ان دستوں کو جن سے اس نے ہمارے قلب پر حملہ کیا تھا اور کامیابی حاصل کی ہے پھر سے سمیٹ لیا ہے اور اگلے دستوں سے ایک کوس پیچھے تیار رکھا ہوا ہے۔ آپ ٹھیک سمجھے ہیں کہ سلطان ایوبی ہمارے حملہ آور دستوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرے گا۔ میں قبروں کا جو ذکر کر رہا تھا وہ بے معنی نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کا دایاں بازو جس جگہ ہے اس جگہ 1.5 کوس پیچھے ہماری اور ایوبی کی فوج کی لاشوں کے لیے قبریں کھودی گئی ہیں۔ ان کی تعداد 1,500 کے لگ بھگ ہوگی۔ یہ 1,500 گڑھے ہیں۔ آپ قبر کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی سے واقف ہیں۔ آپ ایسی سمت سے حملہ کریں کہ ایوبی کے دستے پیچھے ہٹیں۔ آپ انہیں قبروں کے قریب لے جائیں۔ 10 ب10 لڑنے کی بجائے تیروں کا اندھا دھند استعمال کریں اور انہیں مجبور کر دیں کہ قبروں پر چلے جائیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گھوڑے کھلی ہوئی قبروں میں کس طرح گریں گے۔ ان میں سے جن قبروں میں لاشیں اتار کر ان پر ڈھیریاں بنا دی گئی ہیں وہ بھی ان کے لیے رکاوٹ بنیں گی۔ ایوبی کے دائیں بازو کی قوت کتنی اور کس قسم کی ہے؟ مظفر الدین نے پوچھا۔ کم از کم 1,000 سوار اور 1,500 پیادے ہیں، جاسوس کماندار نے جواب دیا۔ یہ دستے تیاری کی حالت میں ہیں، آپ انہیں بے خبری میں نہیں لے سکتے۔ اس نے اس نقشے پر جو مظفر الدین کے آگے پڑا تھا ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا، یہ ہے دشمن ایوبی کا دایاں بازو۔ میرے اندازے کے مطابق اس کا پھیلاؤ 800 قدم ہے۔ اس کے سامنے کی زمین گڑھوں والی ہے، نیچی نیچی گول گول ٹیکریاں بھی ہیں۔ اس کا دائیں کا علاقہ صاف ہے۔ حملے کے لیے یہ راستہ موزوں نظر آتا ہے، مگر حملہ سامنے سے کیا جائے دشمن پیچھے ہٹے گا۔ میرا حملہ سامنے کے بیکار راستے سے بھی ہوگا، دائیں جانب سے صاف راستے سے بھی، مظفر الدین نے کہا۔ میں قبروں کے گڑھوں اور ڈھیریوں کو استعمال کروں گا۔ اس نے اپنے نائب سالار سے کہا، کوئی بھی آدمی کہیں بھی نظر آئے اسے پکڑ لو۔ یہ علاقہ جنگ کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ادھر سے کوئی مسافر نہیں گزرے گا، ادھر سے وہی گزرے گا جو جاسوس ہوگا۔ 2 مسافروں کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ علاقہ جنگ کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ ایک اونٹ پر سوار تھا، وہ بوڑھا تھا، اس کی داڑھی سفید تھی، اونٹ پر کچھ سامان بھی لدا ہوا تھا۔ دوسرے نے اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی۔ وہ دونوں دیہاتی لباس میں تھے۔ وہ اس جگہ سے گزر رہے تھے جہاں سے مظفر الدین کے چھپے ہوئے دستے نظر آ رہے تھے۔ ایک فوجی نے انہیں پکارا،
وہ نہ رکے، ان کی رفتار تیز ہو گئی۔ ایک گھوڑ سوار ان کے پیچھے گیا تو وہ رک گئے۔ سوار نے انہیں ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم مسافر ہیں، جوان آدمی نے کہا۔ آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ہمیں جانے دیں۔ حکم یہ ہے کہ جہاں سے جو گزرے اسے روک لیا جائے، گھوڑ سوار نے کہا اور انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ انہیں ایک خیمے کے سامنے جا کھڑا کیا اور خیمے میں اطلاع دے دی۔ ایک کماندار باہر آیا، اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو جواب دیا اس سے کماندار مطمئن ہو گیا، لیکن اس نے انہیں بتایا کہ انہیں آگے نہیں جانے دیا جائے گا، انہیں عزت سے رکھا جائے گا، قید میں نہیں۔ ان کے اس سوال کا جواب نہ دیا جا سکا کہ انہیں کب تک یہاں رکھا جائے گا۔ یہ پہلے مسافر تھے جنہیں مظفر الدین کے حکم کے مطابق روکا گیا تھا۔ انہیں 2 سپاہیوں کے حوالے کر کے کہا گیا کہ وہ ان کے خیمے میں رہیں گے۔ ان کی کسی نے نہ سنی۔ انہیں جس خیمے میں رکھا گیا وہاں یہی 2 سپاہی رہتے تھے۔ رات کو سپاہی سو گئے۔ سفید ریش بوڑھا جاگ رہا تھا۔ خیمے میں اندھیرا تھا۔ بوڑھے نے خراٹوں سے اندازہ لگایا کہ دونوں سپاہی سو گئے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھی کو ٹھوکر ماری۔ دونوں لیٹے لیٹے سرکنے لگے۔ جب خیمے کے دروازے تک پہنچے تو باہر کو سرک گئے۔ باہر خاموشی تھی۔ خیمے سے کچھ دور جا کر بوڑھے نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ الگ سے ہو جائے اور کسی اور سمت سے خیمہ گاہ سے باہر نکلے۔ دونوں الگ ہو گئے۔ ان کی یہ توقع پوری نہ ہوئی کہ وہاں سارا کیمپ سویا ہوا ہوگا۔ سنتری جاگ رہے تھے۔ ایک سنتری نے اندھیرے میں سائے کو حرکت کرتے دیکھا تو اسے بلانے کی بجائے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بوڑھا تھا۔ اس نے سنتری کو دیکھ لیا اور وہ کہیں چھپ گیا۔ سنتری آیا اور اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہاں کچھ سامان پڑا تھا۔ اس ڈھیر میں کہیں چھپا رہا، پھر اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے دبے پاؤں نکل گیا۔ بالکل اسی طرح ایک اور سنتری نے اس کے ساتھی کو دیکھ لیا تھا۔ مظفر الدین نے جاسوسوں پر نظر رکھنے اور انہیں پکڑنے کے بڑے ہی سخت احکام دے رکھے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے جاسوس بہت تیز اور ہوشیار ہیں، چنانچہ مظفر الدین نے اس کے جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے خاص قسم کی ہدایات دی تھی۔ انہی ہدایات کے مطابق سنتری بوڑھے اور اس کے ساتھی کو پکارتے نہیں تھے، ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ بوڑھے کا ساتھی بھی چھپ گیا۔ ادھر بوڑھا بھی ایک سنتری کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا ایک اور جگہ چھپا۔ سنتری اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ سنتری غلط فہمی میں آگے نکل گیا۔ بوڑھے نے خنجر نکال لیا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس سنتری سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے خنجر سے ہلاک کر دے گا۔ بوڑھا اٹھا، ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ کدھر کو نکلے کہ اچانک ایک آدمی اس کے قریب آ کے رکا۔ بوڑھے نے ذرہ بھر توقف نہ کیا، خنجر اس آدمی کے دل میں اتار دیا۔ فوراً بعد دوسرا وار کیا۔ اس آدمی کے منہ سے آواز نکلی اور خاموش ہو گئی۔ وہ آدمی گر پڑا۔ بوڑھا وہاں سے بھاگنے کی راہ دیکھ رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا۔ بوڑھے نے جسم کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اسے دبوچنے والا اس سے الگ ہو کر پیچھے کو گر پڑا۔ وہ تیز بھاگا مگر کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اس نے جسے گرایا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ تیز دوڑا اور بوڑھے کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ ساتھ ہی اس نے شور مچا دیا۔ مشعلیں جل اٹھیں۔ 3-4 سنتری دوڑے آئے۔ انہوں نے مشعلوں کی روشنی میں دیکھا کہ یہ تو کوئی سفید ریش بزرگ ہے، مگر ان سب سے آزاد ہونے کے لیے ایسی پھرتی اور ایسی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا جو اس عمر میں کم ہی کسی انسان میں ہوتی ہے۔ وہ اکیلا تھا، سنتری زیادہ تھے۔ وہ ان سے آزاد نہ ہو سکا مگر اس کی کوشش میں اس کی سفید داڑھی اتر کر گر پڑی۔ سب نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی سیاہ داڑھی تھی جو سلیقے سے تراشی ہوئی تھی اور وہ ایک جوان آدمی تھا۔ سفید داڑھی مصنوعی تھی۔ اسے پکڑ کر اس جگہ لے گئے جہاں اس نے ایک سنتری کو خنجر کے 2 وار کر کے مار ڈالا تھا۔ مشعل کی روشنی میں سب نے دیکھا کہ وہ کوئی سنتری نہیں بلکہ اسی آدمی کا ساتھی تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ اس آدمی نے جو سفید داڑھی لگا کر بوڑھا بنا ہوا تھا اپنے ہی ساتھی کو سنتری سمجھ کر ہلاک کر دیا تھا۔ یہ دونوں ساتھی الگ الگ ہو کر کیمپ سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے مگر سنتریوں نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ دونوں تعاقب سے بچنے کی کوشش میں اکٹھے ہو گئے۔ سفید داڑھی والے نے اسے سنتری سمجھا اور نہایت عجلت میں اسے خنجر سے مار ڈالا۔ لاش کی تلاشی لی گئی۔ اس کے کپڑوں کے اندر سے خنجر برآمد ہوا۔ ان کے اونٹ پر جو سامان تھا وہ کھول کر دیکھا گیا تو کوئی سامان نہیں تھا۔ بوریوں میں گھاس پھوس بھر کر سامان کا دھوکہ دیا گیا تھا۔ اس آدمی کو ایک نائب سالار کے خیمے میں لے گئے۔ نائب سالار جاگ اٹھا۔ اس نے اس آدمی سے بہت کچھ پوچھا لیکن اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس کی سفید داڑھی جو اس کے چہرے سے اتری تھی نائب سالار کو لا کر دکھائی گئی۔ اس کے متعلق اس نے خاموشی اختیار کی مگر یہ ایسے ثبوت تھے جنہیں وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اسے کہا گیا کہ وہ تسلیم کر لے کہ وہ سلطان ایوبی کا جاسوس ہے اور اس کا ساتھی بھی جاسوس تھا۔ اس نے یہ الزام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسے مارا پیٹا گیا، بہت پریشان کیا گیا لیکن اس نے اعتراف نہ کیا کہ وہ جاسوس ہے۔ رات گزر گئی۔ صبح اسے مظفر الدین کے سامنے لے جایا گیا اور اسے رات کا واقعہ سنایا گیا۔
اس کی مصنوعی داڑھی اور اس کے اونٹ کا سامان بھی مظفر الدین کے آگے رکھا گیا۔ علی بن سفیان کے شاگرد ہو یا حسن بن عبداللہ کے؟ مظفر الدین نے اس سے پوچھا۔ میں ان دونوں میں سے کسی کو نہیں جانتا، ملزم نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں ان دونوں کو، مظفر الدین نے کہا۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا شاگرد ہوں۔ استاد اپنے شاگرد کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا آپ کے ساتھ اور سلطان ایوبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ملزم نے جواب دیا۔ سنو میرے بدقسمت دوست، مظفر الدین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کروں گا۔ میں بھی نہیں کہوں گا کہ تم نالائق اور نکمے ہو۔ تم نے اپنا فرض خوش اسلوبی سے ادا کیا ہے۔ پکڑا جانا کوئی عیب نہیں۔ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تمہارا ساتھی تمہارے ہی ہاتھوں مارا گیا ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تمہارا کوئی ساتھی یہاں سے ہو گیا ہے اور وہ ایوبی کو اطلاع دے چکا ہے کہ اس جگہ فوج ہے، اور یہ بتا دو کہ اس وقت تمہاری فوج کی ترتیب کیا ہے اور دستے کہاں کہاں ہیں۔ ان سوالوں کے جواب دو اور میں تمہارے ساتھ قرآن کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ جنگ ختم ہوتے ہی تمہیں رہا کر دوں گا۔ اس وقت تک پوری عزت سے تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ مجھے آپ کی قسم پر اعتبار نہیں، ملزم نے کہا، کیونکہ آپ قرآن سے منحرف ہو چکے ہیں۔ کیا میں مسلمان نہیں؟ مظفر الدین نے تحمل سے کہا۔ آپ یقیناً مسلمان ہیں، ملزم نے جواب دیا، لیکن آپ قرآن کے نہیں صلیب کے وفادار ہیں۔ میں اپنی توہین اس شرط پر برداشت کر لوں گا کہ میں نے جو پوچھا ہے وہ مجھے بتا دو، مظفر الدین نے کہا۔ تمہاری جان میرے ہاتھ میں ہے، آپ خدا کے ہاتھ سے میری جان نہیں چھین سکتے، ملزم نے کہا۔ آپ ہماری فوج میں رہ چکے ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری فوج کا ہر سپاہی اپنی جان خدا کے سپرد کر چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی فوج کا جاسوس ہوں اور میرا ساتھی بھی جاسوس تھا۔ میں آپ کے کسی اور سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ میں زندہ ہوں، میری کھال اتارنی شروع کر دیں، میرے منہ سے اپنے سوالوں کا جواب نہیں سن سکو گے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ شکست آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اس کے ٹخنوں میں رسی ڈالو اور اس درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دو۔ مظفر الدین نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا اور اپنے خیمے میں چلا گیا۔ وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے، حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی سے کہہ رہا تھا۔ ان کے پکڑے جانے کا تو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہمارے جاسوسوں کو یہاں پکڑنے والا کون ہے؟ انہیں بہت دور بھی نہیں جانا تھا، ہو سکتا ہے وہ پکڑے گئے ہوں، سلطان ایوبی نے کہا۔ وہ جو صبح کے گئے ہوئے شام کے بعد تک نہیں آئے وہ پکڑے گئے ہوں گے۔ ان کا نہ آنا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پکڑنے والے موجود ہیں۔ آج رات کچھ آدمی اور بھیج دو اور ذرا دور کے علاقے کی دیکھ بھال کراؤ۔ وہ انہی دو جاسوسوں کے متعلق بات کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے ہمیشہ اپنے جاسوسی کے نظام پر بھروسہ کیا اور دشمن کو اسی نظام کی رہنمائی میں ناخن چنے چبوائے تھے، مگر اب ان کا یہ نظام اس لیے بیکار ہوتا جا رہا تھا کیونکہ ان کا مد مقابل ان کا شاگرد مظفر الدین تھا۔ گزشتہ رات سلطان ایوبی کے ایک جاسوس کی لاش ترکمان سے کچھ دور ویرانے میں پڑی ملی، اس کے پہلو میں تیر اترا ہوا تھا۔ مظفر الدین نے اپنے نائب سالاروں سے کہا تھا، اگر تم صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کے خلاف اقدام کر سکو تو وہ اندھا اور بہرا ہو جائے گا، پھر تم اسے شکست دینے کی سوچ سکتے ہو۔ اب سلطان ایوبی کے دو اور جاسوس لاپتہ ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی ان دونوں واقعات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے حکم پر حسن بن عبداللہ نے 6 چھاپا مار جاسوس روانہ کر دیے۔ صبح کی آذان کی پہلی اللہ اکبر گونجی تو سلطان ایوبی کی آنکھ کھلی۔ وہ خیمے سے باہر نکلے تو ان کے خادم نے مشل جلا کر ان کے خیمے کے آگے رکھ دی۔ ادھر سے ایک گھوڑا سوار گھوڑا دوڑاتا آیا۔ سلطان ایوبی کے سامنے رک کر وہ گھوڑے سے اترا اور کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو۔ اپنے دائیں پہلو کے علاقے کے سامنے کسی فوج کی حرکت سنی گئی ہے۔ دیکھ بھال کے لیے 2 آدمی آگے گئے تھے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ فوج آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی نے مرکزی کمان کے سالاروں کے نام لے کر کہا، انہیں فوراً بلاؤ۔ وہ زمین پر بیٹھ گئے اور تیمم کیا۔ ان کے پاس وضو کے لیے وقت نہیں تھا، وہیں قبلہ رو ہو کر انہوں نے مصلی بچھائے بغیر نماز پڑھی، مختصر الفاظ میں دعا مانگی اور اپنا گھوڑا منگوایا۔ یہ مظفر الدین کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا۔ یہ صلیبی نہیں ہو سکتے، ان کے آنے کی سمت یہ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ اطلاع صحیح ہے کہ دشمن ہمارے دائیں پہلو کے دستوں کے سامنے اور دائیں سے آ رہا ہے تو خیال رکھنا یہ 2 طرفہ حملہ ہوگا۔ اپنے کسی دستے کو پیچھے نہ ہٹنے دینا۔ پیچھے 1500 قبروں کے گڑھے ہیں، تمام لاشوں کو ابھی دفن نہیں کیا گیا۔ یہ گڑھے ہمارے سواروں کی قبریں بن جائیں گے۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.